نے پاسٹر شہباز پال کے وسیلے سے کلام سنا. میں چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے خاندان کے آج کے دن ہے اور اس حوالے سے خاص کر کے ماؤں کے لیے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. بیٹی ہے، بیٹا ہے، یا وہیں پر اسی خاندان میں رہتے ہوئے دیور بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن کا بچہ ہو سکتا ہے، دوسرے خاندان کے بچے ہو سکتے ہیں، گلی محلے کے بچے ہو سکتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف انفرادی طور پر نہ دیکھیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے قوم بننا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان ترقی کرتا ہے، تو گھٹنے ہو کر دعا کرنا بھی اور اس کے لحاظ ساتھ ساتھ احتیاط کرنا ضروری ہے. میں چند ایک مفید مشورے آپ کو دینا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ چاہے بھی مشورے آپ اپنے سوچیں اور پھر ان پر عمل کریں کہ وہ مشورے ٹھیک ہیں. آپ کا بچہ اگر کسی بھی کلاس میں ہے، اس کے ایج لیول گروپ کے حساب سے آپ اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. اگر بچہ چھوٹا ہے تو دیکھیں کہ وہ بچپن ہی میں سے کن چیزوں میں وہ دلچسپی لیتا ہے، آپ ان پر خیال رکھیں. اس کی دلچسپی کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو لا کر دیں. اس میں بہت سے جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ جی ایڈوائز کرنا بہت آسان ہے اور یہ ساری چیزیں کرنا بہت مشکل ہے. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات کے لیے بھی کہ آج جس معاشی بدحالی سے ہم گزر رہے ہیں، میں اس کا بھی تھوڑا سا ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ ہمارے جو خاندان ہیں وہ غریب خاندان ہیں. ہمارے وہ خاندان، بہت سے ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی بہن جو ہے وہ بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں، اور ایڈوائز کرنا بہت آسان ہے لیکن کرنا کسی کام کو انتہائی مشکل ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایج لیول گروپ کے حساب سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. انہیں ہر سنڈے جو ہے سنڈے اسکول بھجوایا کریں کہ وہ کلام کی تربیت کلام کی تعلیم کے اندر رہتے ہوئے تربیت حاصل کریں. اپنے بچے کے اسکول کے جو اس کے جو دوست ہیں وہ بہت ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. دیکھیں اس کی کس طرح کے بچوں سے دوستی ہے. اگر بیٹی بڑی ہے تو اس کی کس طرح کی سہیلیاں ہیں، اس پر غور کریں. اگر بیٹا ہے تو گلی میں کس طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ خاص کر کے آپ اپنے بچوں کو جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو تربیت کریں کہ انہوں نے کسی بھی شخص کو جو سگریٹ پینے والا ہے اس کو سگریٹ لا کے نہیں دینا. انہوں نے کوشش کریں. اور اگر میں یہ بھی کہوں، جب میری یہ بات ہو رہی ہے آپ سے، تو میں بھی آپ مجھے یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر والد ہی جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے سگریٹ لانے کے لیے، میں والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں تو یہ تربیت نہ کریں کہ بچے جو ہیں وہ خود لا کر دیں. کوشش کریں آپ بھی اس سے دور ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ایسی تربیت نہ کریں. دیکھا یہ گیا ہے، میرا اپنا ایک سروے ہے کہ وہ بچے زیادہ بدترتیج نشے میں داخل ہوئے جو بچوں کے دوست یار سگریٹ پیتے تھے اور وہ شروع میں ان کا سگریٹ لینے کے لیے ان کے لیے جاتے تھے. آہستہ آہستہ انہی دو بچوں نے یہ سوچا کہ ہم کچھ کش لگا کے دیکھیں. اور یہاں اس وقت اگر کراچی کی بات کی جائے تو 250 بستیاں ہیں اور ہر بستی کے اندر آپ کو نشےور ادویات یا نشےور چیزیں بکتی ہوئی ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان اس دیمک کا شکار ہو رہے ہیں. میں آخر میں یہ چاہوں گا، میں ابھی آپ سے یہ کہا کہ اس پروگرام میں آپ کو صرف ایک ہی میں بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی دوستی پر نظر رکھیں. اپنے بچوں کی دوستی پر نظر رکھیں. میں آپ سے ایک بات بھی شیئر کروں گا. چند دن پہلے میں ایک اپنے گلی کے کونے والی دکان پر کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے جب میں وہاں پر پہنچا تو میں اتنا سرپرائز ہوا، میں اتنا تعجب اور حیرت زدہ ہوا کہ وہاں ایک بیٹی آئی جس نے صاحب سے یہ کہا کہ مجھے جو ہے مجھے پتہ نہیں سٹی 1 یا سٹی 2 یا پتہ نہیں کچھ اس طریقے کی اس گٹکے کا نام تھا. اس بیٹی نے ایک نہیں بلکہ 10 پڑیاں لی اور وہ بیٹی کام پر جا رہی تھی. مجھے بہت شرم محسوس ہوئی کیونکہ وہ جو دکاندار تھا وہ ایک میرا مسلمان بھائی تھا، اور مجھے سوچ کے مجھے اتنی حیرت ہوئی جب میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ آپ کیوں بیچتے ہیں. بولتا بھائی ہمارا تو کاروبار ہے، ہم نے تو بیچنا ہے. بالکل وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوشش کیجئے کہ آپ کی بیٹی کسی گٹکے کی، کسی پان کی اور کسی اور ایسی ادویات کی شکار نہ ہو. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس آج کے فرائیڈے کے پروگرام کے وسیلے سے ان بہن بھائیوں کو جو انٹرنیٹ میں یہ چیز دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، لیکن یہ جو ماؤتھ ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ جو منہ کی بات ہے، آپ میری بات کان سے سن رہے ہیں اور آنکھوں سے اس تصویر دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اسی کی تربیت جا کر اپنے منہ سے ان کو بتا
خاندان نے پوری اسرائیل کو چھڑایا، آپ کا خاندان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میری ماں سے گزارش ہے، آج پہلا کلیہ بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کی دوستیوں پر نظر رکھیں، وہ کن طرح کے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، پرویز بشیر، اور میں پاسٹر شہباز پال کو دعوت دوں گا کہ وہ آخر میں آ کر آج اس پروگرام کے لیے دعا کریں۔ پاسٹر شہباز پال، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور آئیے دعا کریں۔ میرا ایمان ہے کہ جو کلام کی باتیں اور یہ دوسری باتیں جو آپ نے سنی ہیں، یقیناً یہ بہت سارے خاندانوں کے لیے مفید اور باعث برکت ہیں، اور یقیناً جب آپ ان پر عمل کریں گے، آپ کے خاندان میں اس پروگرام کو دیکھنے کے وسیلہ سے اور سننے کے وسیلہ سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ پیارے زندہ آسمانی بات، ہم خدا یسوع مسیح کے لیے جو ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا خداوند ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا باپ کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ جتنے لوگ آئے خداوند اس چینل کو انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، داؤں جب یسوع کے نام میں تیرا کلام ہم تک پہنچایا جاتا ہے، داؤں ہم برکت ساتھ ہیں، ان کے خاندانوں میں تیرے کلام کے سبب سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئے، اور میں یسوع نام میں داؤں اور برکت دے۔ اور اس چینل کے لیے، پاک ویب ٹی وی کے لیے، بھائی پرویز بشیر کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم دل سے تیرے حضور میں برکت ساتھ ہیں خداوند۔ یسوع کے نام سے اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والوں پر بھی تیری برکت آئے، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، دا باپ، دا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے۔